بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مورلائز ریالٹی یوٹیوب چینل۔ ابو جعفر منصور دولت عثمانیہ کے حکمران تھے جو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سختیوں پر اتر آیا تھا۔ علماء امت کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتا تھا۔ وہ جن کی طاق میں تھا وہ اس دور ہی کی نہیں ہماری تاریخ کی عظیم ترین ہستیاں تھیں۔ اس نے اپنے وزیر ربیع بن یونس سے کہا، مالک میرا عطیہ لے لیں تو انہیں کچھ نہیں کہنا، ابن ابی ذئب یا ابو حنیفہ میں کوئی میرا عطیہ لے لے تو پھر اس کی گردن اڑا دینا۔ تخت و تاج کے لیے اس دنیا میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی حکمرانی کے لیے کسی کا طرفدار یا مخالف نہیں تھا، کیونکہ کامیاب انقلاب کے بعد کسی کے برسر اقتدار آنے کا مسئلہ نظریہ ضرورت کے تحت آ سکتا تھا۔ اسے بھی انہیں جانچنا تھا۔ ان کا مقصود اصلاح تھا، امت میں تفرقہ ڈالنا نہیں تھا۔ اللہ کے جن نیک بندوں کا یہاں ذکر ہے وہ خود اقتدار میں دلچسپی رکھتے تھے، نہ انہیں حاضر باشی اور دربار داری کی کوئی تمنا تھی۔ ضرورت محسوس کی تو امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو آج کی اصطلاح میں مملکت کا چیف جسٹس بننے کی اجازت دے دی۔ ان سے پہلے رجاء بن حیو نے سلیمان بن عبد الملک کی ایسی تربیت کی کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اکبر کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی نے پوری قوت سے ارتداد کے فتنے کو روکا۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں، دوسرا وہ شخص جو سلطان جابر کے آگے حق بات کہے، اسے ظلم و ستم سے روکے اور اپنے اس عمل کی وجہ سے مارا جائے۔ الکروری مناقب امام اعظم میں لکھتے ہیں کہ درہموں کے توڑے بھیجنے سے پہلے اس نے تینوں بزرگوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے میں حکومت کا اہل ہوں کہ نہیں۔ امام مالک نے ذومعنی جواب دے کر ٹالا، فرمایا کہ اہل نہ ہوتے تو تخت کس طرح ملتا۔ ابن ابی ذئب نے کہا، اللہ جسے چاہے دنیا کی حکومت یا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی تو ممکن ہے کہ وہ آپ پر مہربان ہو، ورنہ آپ توفیق الہی سے محروم رہیں گے۔ رہی خلافت کی بات تو یہ پرہیزگار لوگوں کی رائے سے قائم ہوتی ہے۔ جو شخص خود اقتدار پر قابض ہو جائے وہ پرہیزگاری سے محروم ہوتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی حق پر نہیں، اس لیے توفیق الہی آپ کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ نے اپنے اعمال اچھے رکھے اور رب العزت سے ڈرتے رہے تو شاید اس جگہ کے اہل ہو جائیں، ورنہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو حکومت و اقتدار کا اہل نہ سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ابن ابی ذئب کی بات سن کر میں نے اور مالک نے اپنے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ ہم نے سوچا ابھی اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اس خون ناحق کے چھینٹے ہم پر بھی پڑیں گے۔ منصور کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا تھا، اس لیے اس وقت وہ ابن ابی ذئب کی بات پی گیا اور امام ابو حنیفہ کی طرف پلٹا، پوچھا جناب آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو رائے کی آزادی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو عدالت دباؤ میں آ کر جھوٹا فیصلہ کرے اس کا احترام واجب نہیں۔ نظم و نسق کی اصلاح ان کی نظر میں اتنی اہم تھی کہ وہ اسے کافروں سے جہاد کرنے سے بڑا کام کہتے تھے۔ بات ان تک آئی تو انہوں نے کہا، ابو جعفر، سچائی کو ڈھونڈنے والا اور سیدھے راستے پر چلنے کی خواہش رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے۔ آپ ذرا اپنا دل ٹٹول کر دیکھیں کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے، دو ٹوک بات سننے کے لیے یا ہماری زبانوں سے وہ کہلوانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹوا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
اگر سچ پوچھیے تو دو عالمان حق بھی آپ کے ساتھ نہیں۔ یاد رکھیے کہ خلافت کا منصب بیعت انتخاب کے سوا کسی اور طرح حاصل نہیں ہوتا۔ یہ رائے کسی ایک گروہ یا ایک خطے کی نہیں، مملکت کے ہر حصے کے رہنے والوں کی ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اہم فیصلوں سے 6 مہینے تک رکے رہے کہ ان کو اہل یمن کی بیعت کا انتظار تھا۔ منصور کے دربار سے جب وہ تینوں بزرگ اپنی اپنی بات کہہ کر اٹھ گئے تو اس نے اشرفیوں کے توڑے دے کر ربیع کو ان کے پیچھے بھیجا۔ امام مالک کو عطیہ پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی بیزاری سے کہا کہ جو بھی لائے ہو چھوڑ جاؤ، وہ اس عطیہ کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ ابن ابی ذئب کے پاس ربیع پہنچا تو جواب ملا، میں تو بیت المال سے یوں کچھ لینا اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا، نہ منصور کے لیے حلال سمجھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے دو ٹوک بات کہہ دی، ربیع تم میری گردن بھی اڑا دو تو میں اس عطیہ کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ لوٹ کر جب ربیع اپنے آقا کو تفصیل سنائی تو منصور نے بڑی حسرت سے کہا، افسوس ان کی بے نیازی نے انہیں بچا لیا۔